الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على أصحابه أصحاب الهدى والتحقيق أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت میں آپ وآل و اصحاب رسالت میں آپ حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت گلشن ہستی کی اولین فصل بہار جان عالمین طہ بیاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ حضرات، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو جسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، کوشش کرو مسلمان ہو کر ہی مرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کا ذکر بارہا فرمایا، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت پاک میں فرمایا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کوشش یہ کرو کہ تمہاری جب موت آئے تو اسلام پر ہی موت آئے۔ جیسے تم پہلے پیدا ہوئے تھے اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے، تو پھر دنیا سے جب ختم ہو زندگی کا عرصہ تو پھر اسی حال میں مرو جس حال میں پیدا ہوئے تھے، یعنی ایمان کے ساتھ۔ اس لیے کہ دنیا کا ہر بچہ ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جس کے گھر پہ پیدا ہو، چاہے وہ جہاں پیدا ہو، عیسائی کے یہاں ہو، یہودی کے یہاں، نصرانی کے یہاں، مجوسی کے یہاں، آتش پرستوں کے یہاں، مشرکین و کفار کے یہاں پیدا ہو، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ یمجسانہ او ینصرانہ، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں،
مگر وہ پیدا اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان ہو کے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جہاں سے آیا ہے اس بیچ والے راستے میں اس کے شیطان ملا نہیں ہے، اور عالم ارواح سے ڈائریکٹ باپ کی پشت میں آیا اور باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آیا۔ یہ جو راستہ اس نے طے کیا ہے عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ کا، یہ راستہ قدرت الہی کے تحت، اور اس پورے راستے میں وہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر کے آیا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساری روحوں کو جمع فرمایا، اور عالم کی تخلیق سے پہلے، تخلیق عالم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے بیک وقت جواب دیا تھا، قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے، اقررنا، ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ تجھے ہی گواہ لاتے ہیں۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیپٹر بیان فرمایا۔ تو عالم ارواح میں انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ اور اللہ کے اس بات کا جواب دیا بلا کہہ کر کہ ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ اس کا وعدہ اس وقت تک اس کے پاس بڑا مضبوط ہے۔ پھر وہ عالم ارواح سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے اس کو باپ کی پشت میں ڈالا، ماں کی شکم میں، اور پھر انسانی لباس پہنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عالم اجسام میں پیدا فرمایا۔ تو یہ پورا راستہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے ساتھ گزارا ہے۔ اس لیے جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں بچہ پیدا ہوا ہے، اقرار کر کے آیا ہے۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں اس کی شرح بیان کی گئی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ شیطان فرار ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ دنیا میں آدم کی جب اولاد پیدا ہوتی ہے، جس کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا، تو آدم کا دشمن شیطان وہ اولاد آدم کے پاس آ کر یہ مسخہ اسے انگلی کرتا ہے، اس کے پیٹ میں اپنے ہاتھ سے مارتا ہے۔ تو ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے وقت روتا ہے، بھلے ڈاکٹر اس کا فلسفہ الگ بیان کرتا ہو، مگر اسلامی فلسفہ، اسلامی میتھڈ پیغمبر اعظم نے یہ بیان فرمایا، شیطان آ کر اسے دبوچتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اسے پاک صاف کر کے اذان کا اہتمام کیا جائے، اذان دی جائے۔ اور اذان یہ شیطان پہ بہت بڑا کوڑا ہوتا ہے، شیطان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتا ہے کئی کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ اب بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب فوراً اذان دی جائے تو شیطان سے ہونے والی ان ساری تکلیفوں سے نومولود بچہ وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک اور فلسفہ اس کا یہ بیان ہوا، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس کے کانوں میں اذان دے کر اس بچے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو عالم ارواح سے آیا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کر کے آیا ہے۔ جب تیرے پروردگار نے فرمایا الستُ بربکم، بتا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، اس وقت تو نے کہا بلا، ہاں مولا تو میرا رب ہے۔ تو عالم ارواح سے آ کر ماں کے پیٹ میں آیا، اور وہاں سے لے کر اب دنیا میں آیا ہے، اتنے سالوں کا راستہ طے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سارے راستے کے طے کرتے وقت تمہارے دماغ میں کبھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وعدہ اقرار کیا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وعدہ ڈیمیج ہو گیا ہو، اس وعدے میں کمزوری پیدا ہو گئی ہو، اس لیے اب جیسے ہی دنیا میں آتا ہے اسے بارہا اس وعدے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں وہ وعدہ یاد دلایا گیا، پھر ماں کے شکم میں آیا تو پھر وہ بھی حدیث پاک میں تعلیم دی گئی ہے کہ عورت جب حاملہ ہو، عورت جب پریگنیٹ ہو تو زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہے، زیادہ کلمہ شریف کا ورد کرے، تاکہ اس کی آواز سے بچے کو ماں کے پیٹ میں انسیت ملا کرتی ہے۔ اور وہ ایک آواز جو فرسٹ آواز ہے جو اس کے کانوں سے پہنچی اللہ کے ربوبیت کی ہے، وہی آواز جب ماں کے پیٹ
میں بچہ سنے گا اس کی ماں ضد کر رہی ہے، اس کی ماں خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے، قرآن مجید پڑھ رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، تو وہ آواز اس بچے کے کانوں میں جاتی ہے، اسے غیر انسیت نہیں محسوس ہوتی ہے، انسیت محسوس کرتا ہے، بچہ سیٹسفائیڈ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ جس عالم میں خدا کی ربوبیت کے اقرار کے نغمے تھے، اب جس دنیا میں آیا ہو یہاں بھی خدا کے وحدانیت کے نغمے میری کانوں میں رس گول رہے ہیں، اس لیے اس بچے کی ماں سے بھی ورد کروایا گیا۔ پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو فوراً شریعت اسلامیہ، اسلام کا قانون حکم دیتا ہے بچہ آ جائے فوراً اس کو پاک صاف کیا جائے اور اس کے بعد اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ کانوں میں اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے، اذان محبوب کی رسالت کا اقرار ہے، اذان میں اللہ کے ایک ہونے اور اس کے معبود حقیقی ہونے کا اعلان ہے۔ اشہدو لا الہ الا اللہ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے مگر تو، واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں اور وہ رسول اللہ ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے۔ یہ بارہا اس کان کو اذان کے نغمے دے کر اسے بتایا جاتا ہے دیکھ تو جس عالم میں اللہ کی وحدانیت اقرار کر کے آیا، اب جس دنیا کے دوسرے عالم میں آ رہا ہے تجھے اپنے وعدے پہ مضبوط رہنا ہے، تجھے اپنے کانٹریکٹ پہ مضبوط رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں آ کر دوسری چیزوں کی طرف بڑھتے بڑھتے اپنے اصل وعدے کو بھول جائے۔ اصل جو خدا کی بارگاہ میں اقرار کر کے آیا ہے وہ اقرار نامہ تیرا دماغ سے کہیں نکل جائے۔ اس لیے عالم ارواح میں اقرار کیا، باپ کے ذریعہ اسے یاد دلایا، ماں کے پیٹ میں یاد دلایا۔ اب جب وہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ اور ماں کے پیٹ سے عالم جسم میں اس عالم خواب و آب و خاک میں آیا ہے تو اب آتے ہی اس کے کان میں اذان دے کر بتایا جا رہا ہے کہ اس وعدے پہ مضبوط رہنا ہے۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے بارہا جیسے ہی کچھ چلنے پھرنے لگا فوراً بسم اللہ کی تختی پڑھ کر اس کے ہاتھ میں دے کر اللہ کی وحدانیت خدا کے ایک ہونے کا پھر میسج اس کے کانوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر اسے پڑھائیں کہ ایک مدرسے میں داخلہ لیا جائے اور پھر بڑھتا رہے اور پھر جیسے ہی 13-14 سال کی عمر ہو جاتی ہے فوراً اس کے اوپر اسلام کے تعلق سے نماز فرض ہو جاتی ہے، خدا کی طرف سے عبادتیں فرض ہو گئی اور فجر میں اپنے اس وعدے کو یاد کر۔ پھر جیسے ہی فجر سے نکل کر ظہر کے اندر اتنا وقت ہے، یہ تقریباً 4.5 گھنٹے کا وقت ہے، کہیں نماز فجر پڑھ کے دنیا میں بازار میں چلا جائے اور دنیا کی رنگینیاں تیرے دماغ میں آ کر کبھی تجھے اس وعدے کو ڈیمیج نہ کر دے، کمزور نہ کر دے۔ دنیا میں تجارت کے لیے، دنیا میں مال و اسباب کمانے کے لیے ادھر ادھر گھومتا رہا، ہو سکتا ہے کہ ظہر سے لے کر فجر سے لے کر ظہر کا جو وقت ہے یہ 5-7 گھنٹے کا وقت ہے۔ اس سارے 5-7 گھنٹے کے وقت میں تیرے دماغ سے دنیا کی باتیں، دنیا کی رنگینیاں اور اوپر سے شیطان کے وار کی وجہ سے کہیں وہ وعدہ کمزور نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ وعدہ کمزور ہونے کو ہوتا ہے فوراً ظہر کی اذان دی جاتی ہے، اب پھر آ جائے نماز ظہر کے اندر، پھر وہ اللہ کی تسبیح بولتا ہے، ثنا پڑھ کے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، الحمدللہ پڑھ کے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تشہد میں اللہ کی وحدانیت رسول پاک کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے۔ اچھا پھر وہ وعدہ مضبوط ہو گیا، چلا جا نماز ظہر پڑھ کے باہر، اب نماز ظہر سے عصر کا وقت ہے، ہو سکتا ہے گھر پہ کھانا کھائے اور پھر باہر جائے اور پھر دنیا کی تیرے اندر تیرے دماغ پہ دنیا کی ساری باتیں چھا جائے اور عالم اقرار کا، عالم ارواح کا وہ وعدہ تیرے دماغ میں کمزور ہو جائے۔ جیسے ہی وہ وعدہ کمزور ہونا ہے فوراً اللہ تعالیٰ عصر کے لیے بلا لیتا ہے، آپ نماز عصر پر، اور پھر عصر میں بھی خدا کی وحدانیت، عصر میں اللہ کے رسول کی رسالت، یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور پھر اسے ظہر کے عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء اور عشاء کے بعد اسے پھر فجر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یعنی بارہا اس بندے کو اقرار اور وعدہ یاد دلایا جاتا ہے، تیرے آنے کا مقصد ہے کیا؟ دنیا میں تجھے وقتی طور پہ زندگی و حیات کا خاکہ دیا گیا ہے، اور یہاں پر رہ کر اپنے
اپنے ساری زندگی کے اسباب کو حاصل کرتا رہے، تجارت بھی کر، شادی بھی کر، تیرے بال بچے بھی ہو اور تو زندگی گزارتا رہے، مگر تو جس دنیا سے ایک وعدہ لے کر آیا ہے اس وعدے پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے، یہاں تک کہ انسان پوری زندگی وہ وعدہ یاد کرتا رہا، اور پھر جب آغوش قبر میں جا رہا ہے، موت کی سختیاں اس بندے پہ طاری ہوتی ہے، تو فوراً حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے، جیسے ہی بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، عالم سکرات میں ہوتا ہے، مصطفیٰ کہتا ہے اس کے کان میں پھر اللہ کے کلمے کے نغموں کی آواز سناؤ، اسے کلمہ کی تلقین کرو، یعنی عالم ارواح سے جو وعدہ لے کے آیا تھا پھر تو اسی عالم کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، کہیں اس بیچ والے راستے میں وہ وعدہ کمزور تو نہ ہو گیا، خدا کے سوا کسی اور کو معبود تو نہ بنایا، مصطفیٰ کے سوا کسی اور کو جو ہے آخری پیغمبر یا کسی اور کو جو ہے مصطفیٰ کے شریک تو نہ کیا۔ اس لیے موت کے وقت جب وہ آغوش قبر کی طرف جا رہا ہے، عالم سکرات میں ہے، فوراً اس کے کان میں تلقین ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے بندہ، کانوں میں آواز آئی، اب اس بندے کی آنکھیں کھلتی ہے، میں تو جس دنیا سے آیا تھا اسی وعدے کو لے کے آیا تھا، دنیا کی رنگینیوں نے میرے دماغ پر یہ سارے وعدے اس طرح کمزور کر ڈالے، میں کبھی حقیقی وعدے کی طرف بڑھ ہی نہ پایا۔ خدا نے جو وعدہ الست بربکم سے کیا تھا، میں نے بلا کہہ کے اس کا جواب دیا تھا، میں دنیا میں اس وعدے کو کتنا یاد کیا۔ فوراً مصطفیٰ کہتے ہیں عالم سکرات میں کلمہ کی تلقین کی جائے، یہاں تک کہ بندہ جب آغوش قبر میں چلا جائے، یعنی جب اس کی روح نکل جاتی ہے، جنازے میں لیٹا ہوتا ہے، پھر امام آ کر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کی تسبیح یعنی ثنا پڑھتا ہے، یعنی جنازے میں لیٹ کر پھر اسے یاد دلایا جا رہا ہے، دیکھ اب جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب کتنے حد تک تو اپنے وعدے پہ قائم رہا، اللہ کے الست بربکم کہنے کے بعد تو نے بلا کہہ کے وہ وعدہ تو لیا تھا، اب تو اس واپس دنیا کی طرف جا رہا ہے، جہاں سے آیا تھا واپس اس کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ اب بندہ عالم میت میں ہے، عالم موت میں ہے، جنازے میں لیٹا ہے، اب وہ یاد کر رہا ہے، اب اس کے دماغ میں ساری باتیں ہیں کہ میں اس وعدے پر کتنا یاد رہا، اس وعدے پہ میں نے کتنا عمل کیا، یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ تاکہ بندے کو اپنی آخرت یاد رہے، اس کا حقیقی مقصد یاد رہے۔ زندگی کا فلسفہ تو 70-80 سال کا ہے، یہاں آنا اسباب کے لیے ہے، یہاں آنا زندگی کا مقصد خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے، محبوب کی رسالت کا اقرار ہے، اور آنے کا مقصد صرف اللہ کی بندگی عبادت ہے۔ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، ہم نے انسان و جناتوں کو اس لیے ہی بنایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ 50-60 سال کا زندگی کا فلسفہ ہے، مگر اس میں ملوث ہو کر کبھی عالم آخرت کے وعدے کو نہ بھولے، اپنے حقیقی مقصد کو نہ بھولے۔ جو بندہ ان سارے مقصدوں کو یاد کرتا ہے، اسی یاد کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بارہا فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوشش کرو کہ مسلمان ہو کے مرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتی، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں بیان ہوئی ہے؟ تو اپنے وعدے پہ قائم رہے، اور اسی وعدے پہ مرتا ہے تو تیرا آنا بھی اچھا ہے اور دنیا سے جانا بھی اچھا ہے۔ یہ جو ہے اس وعدے پر اقرا، اس لیے ہم بارہا ہر چیز میں کلمہ ہے، اذان میں کلمہ ہے، نمازوں میں کلمہ ہے، اور عبادات میں کلمہ ہے۔ کلمہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے سوا، یعنی اس معبود کی معبودیت کا اقرار اس نے عالم ارواح میں کیا ہے، بارہا اس کو دہرا کر اس پہ اقرار اور اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ عالم خاک سے جب عالم خبر کی طرف جاتا ہے پھر اسے وعدہ یاد دلایا جاتا ہے، اور دنیا میں جو جس قدر وعدے پہ اٹل رہا، اللہ فرماتے لہم البشرا، انہی کے لیے آخرت میں بشارتیں ہیں، اور انہی کا آنا مبارک، ان کا جانا مبارک۔ اللہ فرماتا ہے نزولا من غفور الرحیم، جب ہمارے پاس آئیں گے ہم انہیں جنت کا بہت بڑا مہمان بنانے والے ہیں۔ یہ دنیا
عالم آب و خواب ایک تھوڑی دیر کا فلسفہ ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی کما حق ہو ڈر نہیں سکتا ہے۔ بندہ تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اگر آپ سے پوچھوں میں آپ بتاؤ اللہ سے ڈر رہے ہیں، آپ کہیں گے ہاں اللہ سے کون نہیں ڈرے گا، سب ڈر رہے ہیں، مگر آپ نماز فجر چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہ ڈر کیسا ہے؟ آپ سے کہوں آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، کہاں آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اچھا پھر ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے تو پھر اللہ سے ڈرنا کیسا ہوا؟ اور وقت آتا ہے ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرنا کیسا ہوا؟ بندہ کہتا ہے اللہ سے ڈر رہا ہو مگر فرض کو چھوڑ رہا ہے، تاریک الصلاۃ ہو رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہوں یہ کہہ بھی رہا ہے اور اوپر سے گناہوں کی انبار بھی لگائے پڑے ہے اور اس کے پاؤں حرام کاموں کی طرف جاتی ہے، یہ اللہ سے ڈرنا کیسا ہوا؟ یعنی تو بات تو کہہ رہا ہے، قول تو دے رہا ہے مگر اپنے عمل سے اس قول پہ دلیل پیش نہیں کر رہا ہے، تیری بات اور تیری دلیلیں ایک دوسرے سے مخالف اپوزٹ معلوم ہوتی ہے، زبان سے خدا سے ڈرنے کا دعویٰ ہے مگر اعمال بتا رہے ہیں کہ تو خدا سے نہیں ڈر رہا۔ اگر تیرے دل میں خدا کا حقیقی ڈر ہوتا تو خدا کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ واجبات ادا کرتا ہے، بندہ فرائض ادا کرتا ہے، خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے بندہ محرمات کو چھوڑ دیتا ہے، بندہ خدا کی حدوں سے آگے نہیں بڑھتا، بندہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، بندہ اسلام کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے بندہ اللہ کے حکم کی طرف آیا ہے، محبوب کے قانون کی طرف آیا ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس بندے کے دل اور اس کی زندگی میں سیرت مصطفیٰ آئے، سیرت مصطفیٰ جان احمد اس کی زندگی میں آئے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کی صبح کی ابتدا نماز فجر سے ہو اور جب رات کو بسترے پہ جاتا ہو سورہ ملک کو مزمل پڑھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے اس کی آنکھ لگ جایا جاتی ہے۔ یہ خدا کا ڈر ہے مگر ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم خدا سے ڈر نہیں رہے۔ ہم دعوت تو پیش کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ سے ڈر رہے ہیں مگر اس دعوے پر ہمارے اعمال اس کی مضبوط دلیل نہیں بن رہے ہیں اور طرح طرح سے ہمارے اندر برائیاں جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مخافت اللہ راس الحکمہ، آقا کہتے ہیں اللہ کا ڈر یہ ساری حکمتوں کا سر چشمہ ہے۔ اللہ کا ڈر اس ساری حکمتوں کا سر چشمہ ہے، یعنی اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرے گا اتنا ہی زیادہ عقل مند و ہوشیار ہوگا۔ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں نمازی کو داڑھی والے کو لوگ زیادہ اہمیت نہ دیتے ہو اور اس کو بھولا کہتے ہو، یہ الگ بات ہے، لوگوں کا اپنا دماغ ہے مگر جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہی زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں راس حکمت مخافت اللہ، حکمتوں کا سر چشمہ یہ اللہ کا ڈر ہے، خدا کا خوف یہ دانائیوں کا سر چشمہ ہے، اللہ کا ڈر یہ حکمتوں کا سر چشمہ ہے، خدا کا ڈر یہ عقل مندیوں کا بہتا ہوا سمندر ہے۔ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر دانائیاں پیدا کرتا ہے، اس کے اندر حکمتیں پیدا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جو فجر سے لے کر عشاء تک نمازوں کا پابند رہا، ایک حدیث میں مصطفیٰ کہتے ہیں جو 40 دن تک جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، 40 دن جماعت ترک نہیں کرتا نماز عشاء کے، 40 دن تک وقت پر جا کے جماعت عشاء میں شریک ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے 40 دن جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے والا جب پڑھنے سے فارغ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ دانائیوں کے چشمے جاری کرتا ہے۔ 40 دن جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کا دل حکمتوں سے بھر جاتا ہے۔ اب جو ہمیشہ وہ نماز جماعت سے پڑھتا ہو، خدا کی عبادت میں لگا ہو، تو مصطفیٰ کی یہ قول کو ایک طرف رکھے اور اس انسان کے حال کو ایک طرف رکھے جو زیادہ خدا کی عبادت میں لگا رہے گا، زیادہ دانا بھی وہی ہے، حکیم بھی وہی ہے، عقل مند بھی وہی ہے، اور اللہ نے اسی کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیے۔ اس لیے دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ اب اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ اب کما حقو تو بندہ اللہ سے نہیں ڈر سکتا مگر اللہ کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ذرا یہ خیال کرے مجھے میرا پروردگار ملاحظہ کر رہا ہے، میں جہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا امام غزالی کہتا ہے کہ جب گناہوں سے بندہ توبہ کر لے تو گناہوں سے توبہ کے بعد بندے کو جب دوبارہ شیطان اس گناہ کی طرف مائل کرے تو بندہ دماغ میں خیال کرے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پروردگار نے میرے
حفاظت کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے، اور دو فرشتے پروردگار نے کرامن کاتبین کی شکل میں میرے دونوں کندھے پہ مقرر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نگہبان بنایا۔ جہاں جاؤں گا میں لوگوں سے چھپ کر کمرے میں گناہ کرتا ہوں، میں لوگوں سے چھپ کر اپنے تہخانے میں بیٹھ کر اپنے بیسمنٹ میں گناہ کر لو، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، دنیا کا کوئی دوست اور کوئی احباب نہیں دیکھ رہا، مگر میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرا پروردگار اس کام کو ملاحظہ فرماتا ہے، اور اس نے ان ساری میری گتیویدیوں کو نوٹ کرنے کے لیے اس پروردگار نے میرے کندھوں کے قریب دو اپنے نگہبان فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو ہمیشہ کاغذ لے کر، ہمیشہ اللہ کے قدرت کا قلم لے کر وہ حاضر رہتے ہیں، میرے خیالات کو نوٹ کرتے رہتا ہے، میری ساری گتیویدیوں کو نوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامن کاتبین کو محفوظ کیا ہے، کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر ہمارے سارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور پھر پروردگار نے اس زمین کو CCTV کیمرہ کی طرح بنا دیا ہے، اور یہی زمین قیامت کے دن ہمارے اعمال کی گواہی دینے والی ہے، ہمارے خلاف وہ ساری گتیویدی پیش کرنے والی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، پروردگار کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یاد کر بندہ جب زمین سارے اپنے خزانے اگل دے گے، اس کے پشت پر تو نے جتنے گناہ کیا ہے، چاہے وہ گناہ بازار میں کیا ہو، چاہے گناہ چوک و چوپاٹی پہ کیا ہو، وہ گناہ چاہے کمرے کی تاریکیوں میں کیا ہو، اس گناہ کرتے وقت تیرے دوست و احباب نہ دیکھتے تھے، مگر پروردگار نے فرشتوں کو نگہبان کیا تھا، تیری ساری گتیویدیوں نے فرشتوں کو نوٹ کیا ہے، اور فرشتوں نے نوٹ کیا، اور تیرے سارے اعمال کو، زمین کو اللہ نے جو CCTV کیمرہ کی طرح بنایا ہے، تیری ساری گتیویدیوں کو نوٹ کیا ہے۔ قیامت کے دن زمین سارے خزانے اگلنے والی ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہوا؟ اللہ فرمائے گا ہاں یہ زمین کے پشت پہ جتنا گناہ کیا ہے، آج زمین ساری خبریں دے رہی ہے، وہ تحدث اخبارها، اپنی ساری نیوز، اپنا سارا رپورٹ زمین دے رہی ہے، مولا اس نے میری پشت پر کون سا گناہ کیا؟ بندہ جو گناہ کہے گا زمین کی پشت پہ رہے گا، اگر کوئی چاہے کہ زمین کی پشت سے ہٹ کے گناہ کرے اور وہ سمندر میں جا کے گناہ کرے، تو سمندر بھی تو زمین پر ہی ہے، اور سمندر کے قطروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے، لہذا کبھی گناہ کا تصور آئے، ماں نہیں دیکھتی، باپ نہیں دیکھتا، دنیا کا کوئی احباب نہیں دیکھتا، مگر بندہ خیال کرے میرے پروردگار نے کرامن کاتبین کو محفوظ کر دیا ہے، میرا سارا عمل نوٹ کر رہے ہیں۔ آج اگر گناہ کا تصور میرے دماغ میں آ گیا اور دروازے بند کر کے ہاتھ میں چھوٹا سا موبائل ہے، اور دنیا کی ساری گندگیاں اس موبائل میں آ پڑی ہے، دنیا کا سارا چٹھا اس موبائل میں آ پڑا ہے، کبھی خیال کرو گناہ کے تصور اور گناہ کرتے کرتے اگر کسی دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بندے کا وجود لرز کے رہ جاتا ہے، اگر وہاں سے جانور بھی گزر گیا، بندہ گناہ کرتے وقت ڈر جاتا ہے، کون آ گیا کسی نے دیکھ لیا کیا، ارے یہاں جب اتنا ڈر رہا ہے، یاد کر قرآن مجید اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتا ہے تیرے وہی سارے اعمال بارگاہ رب العالمین میں پیش ہونے ہیں، جہاں تیرے خاندان والے نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک سارے لوگوں کا مجمع بھرا پڑا ہوگا، اور تیرے سامنے تیرا نام اعمال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے اقرا، پڑھ تیرا نام اعمال، تو خود پڑھ کے تو نے کیا کیا تھا، بندہ اپنا نام اعمال پڑھتا رہے گا، وہ دائیں دیکھے گا مگر کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں دیکھے گا مگر کچھ نظر نہ آئے گا، اور دنیا قیامت و حشر کے میدان میں اول سے لے کر آخر تک جتنے لوگ ہیں سارے لوگ جمع ہے، اس کا باپ بھی اس میدان میں ہے، اس کی ماں بھی اس کے میدان میں ہے، اس کے سارے رشتہ دار بھی اس کے میدان میں ہے۔ اللہ فرماتے اقرا کتابا، پڑھ تیرا نامہ اعمال، اور تم نے کیا کیا، بندے کو مجبوراً وہ نام اعمال پڑھنا ہے، بندہ پڑھتا رہے گا، اور فرشتے نے جو زندگی میں اس کے سارے نام اعمال نوٹ کیے تھے، وہ فرشتہ اس پہ کریکشن کرتا رہے گا، اور وہ جو کہتا رہے گا اس کو، اس کے نام اعمال کو اور فرشتوں نے جو لکھا ہے ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ آخر میں رب کہے گا بتا میرے فرشتوں نے کچھ ایسا لکھا ہے جو تو نے نہ کیا ہو، کیا میرے فرشتوں نے زیادتیاں کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں مولا، جتنے عمل کیا وہ سارے تیرے فرشتوں نے نوٹ کیا ہے، یہ سارا بار، یہ سارا ماجرا ہونا ہے، اور یہ ساری چیزوں کے سامنے بندہ پیش ہونا ہے۔ آج گناہ کا تصور آتے ہیں، بندہ اگر گناہ کا کرتا ہے اور کسی کی آمد کا خیال بھی آ گیا، اس کا جسم وجود لرزہ بندام ہو جاتا ہے۔ یاد کرو یہی سارے گناہ قیامت کے دن دہرائے جانے ہیں، آج نہیں تو
100 سال کے بعد 200 400 500 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ حشر برپا کرے گا وہ ساری چیزیں دہرائی جانی ہے تو بندے کو اس وقت کس قدر ندامی کا احساس ہوگا, کس قدر بندے کو اس وقت پریشانی کا احساس ہوگا. امام غزالی کہتا ہے دنیا کے تھوڑی دیر کی لذتوں کے لیے ہمیشہ آخرت کی بہت لمبی پریشانی کو خریدنے والا عقل مند نہیں ہوتا ہے. وہاں جو طویل غم نکلنا آنا ہے, لہذا اس غم سے بچنے کے لیے دنیا کی 10-15 منٹ کی لذتوں کو چھوڑ دے, دنیا کے تھوڑے دیر کے گناہ کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کی کرم کے قافلے اترے گئے اور جو اللہ سے ڈر کر اس کے حقیقی معبود مان کر اور یہ تصور کر کے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے اور اس پروردگار نے ان فرشتوں کو مجھ پر نگہبان کیا ہے, بندے کے دماغ میں تصور آیا اور اس نے گناہ کو ترک کر دیا. مصطفیٰ کہتا ہے جس نے تنہائی میں گناہ کو ترک کیا اس کو گناہ سے روکنے والا کوئی نہ تھا مگر محض اللہ کے ڈر کے لیے. خدا دیکھ رہا ہے, فرشتے نگہبان ہے, اللہ سے ڈرنے کے لیے تنہائی میں گناہ کو ترک کیا. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اسے گناہوں کی حقیقت میں پاک و صاف فرما دے گا, وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اس لیے زیادہ انسان عقل مند وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب اللہ سے ڈرے تو بازار میں بھی ڈرتا رہے اور کمرے میں بیٹھا ہے تو وہاں بھی ڈرتا رہے. اب چوک میں چوراہے میں اللہ سے ڈر رہا ہے تو پھر کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر موبائل ہاتھ میں ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرتا رہے. تھوڑا سا اگر غلط کام کروں گا تو پھر ساری چیزیں نوٹ ہونی ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم وتشہد بما کانوا. اللہ فرماتا ہے آج ہم تمہاری زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. آج تیرا ہاتھ بولے گا تو نے فیس بک پہ کون سا جملہ ٹائپ کیا تھا, آج تیرے ہاتھ کی انگلیاں گواہی دے گے تو نے انٹرنیٹ پہ کون سا جملہ لکھا تھا. شاید وہ تیرا انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا جملہ تو ڈیلیٹ کر دی بعد میں ڈیلیٹ ہو جائے, مگر فرشتوں سے نام اعمال میں جو لکھے گئے ہیں اس میں سے کبھی ڈیلیٹ نہ ہوگا. لہذا تیرا ہر جملہ نوٹ ہو رہا ہے, تیری ہر گتی ودھی نوٹ ہو رہی ہے. انٹرنیٹ پر تو نے جو دیکھا ہے وہ ساری چیزیں تیری آنکھیں نوٹ کر رہی ہے, تو نے جو ٹائپ کیا ہے تیری انگلیاں وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, جب ہمارے پاس ہم تیری زبان پہ مہر لگائیں گے اور تو نے جسم کے جتنے اعضاء سے جتنے کام کیے ہیں آج تیرے ہی اعضاء جسم کے قیامت میں تیرے خلاف گواہ بن کے آئے. لہذا بندہ یہ تصور کرے 50-60 سال اور مختصر زندگی کے بعد چلے جانا ہے, مگر کبھی دنیا کی 2-4-10 منٹ اور آدھے 1 گھنٹے کی لذت کے لیے آخرت کا بہت طویل غم خرید رہا ہے, آخرت کے بہت بڑی رسوائیوں کو خرید رہا ہے. اس لیے گناہوں کی لذتوں کو چھوڑنے والا, گناہوں سے اپنے آپ کو کنارہ کرنے والا جب گناہوں سے توبہ کر لے, مولا جو ہوا وہ ہوا, آج کے بعد میں بزموں میں رہوں تو تجھ سے ڈروں گا, تنہائی میں رہوں تو تجھ سے ڈروں گا, خلوت میں رہوں تو ڈروں گا, جلوت میں رہوں تو ڈروں گا. ان سارے گناہوں سے توبہ کرے. اللہ فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, آج توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی زندگی کا خاکہ دیا ہے, کوشش کریں اللہ کی عبادت میں لگائیں. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو حق تقاتی, جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور کوشش کرو اسلام کے ساتھ مرو, مومن ہو کے مرو, تبھی جا کے زندگی آخرت کی زندگی باقی زندگی منزلیں آنے والی ہے. ان ساری منزلوں میں کامیابی اسی وقت ہے جب ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا ہے. تو عالم ارواح میں اللہ کے الست بربکم کہنے پر بلا کہہ کے جو اقرار کر کے آیا ہے اس اقرار پہ دنیا میں بھی مضبوط رہنا ہے, اور جب قبر میں جائیں تو اسی اقرار کے نتیجے آنے والے ہیں. کوشش کرو دنیا میں وہ وعدہ مضبوطی سے پکڑے رہے, خدا کی وحدانیت, محبوب کی رسالت کا اقرار اور محبوب کی سیرت دلوں میں اور اعمال میں بسی ہو, اور اس دنیا سے جائیں تو ایسے جائیں جیسے امام اہل سنت اعلی حضرت نے کہا ہے کہ عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا, عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا, فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں